آگے چلتے ہیں، ان کو دہراتے نہیں ہیں، وقت تھوڑا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت گزشتہ جب ہم نے جو پڑھی تھی وہ رحمت للعالمین تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی رحمت کی چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھیں۔ ویسے مثالیں تو بے شمار ہیں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں اس موضوع کو ادھورا چھوڑتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راز رحمت للعالمین ہیں، ذات سے زکوٰۃ و صلاۃ والے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اس دور میں تشریف لائے جس دور میں انسانیت اپنے مالک سے بھی ناآشنا تھی اور انسانیت کے دائرے سے بھی باہر تھی۔ ظلم و ستم اتنا عام تھا کہ دوسرے کسی غریب مسکین کا دھیان کرنا تو بڑے دور کی بات ہے، اپنا حقیقی اور سگا بھائی فوت ہو جاتا، اس کے یتیم بچے اور بچیاں رہ جاتی تو ان کو بھی اس کے اپنے باپ کی میراث سے حصہ نہ دیا جاتا، بلکہ چچا جان سارے میراث پہ قابل ہو جاتے اور کہتے یہ بچے ابھی چھوٹے ہیں، یہ تو جنگ کرنا نہیں جانتے، لڑائی کرنا نہیں جانتے، تو مال اسباب اور جائیداد کے بچاؤ کے لیے تو جنگ کرنی پڑتی ہے، ابھی یہ سال نہیں، لہذا یہ مال لینے کے حقدار بھی نہیں، چنانچہ وہ سارا مال خود غصب کر لیا کرتے تھے۔ اور عورتوں کو میراث میں حصہ دینے کا تو تصور بھی کوئی نہیں تھا۔ یہ جہالت کا دور تھا۔ پھر میرے نبی آئے اور کائنات کے نبی آئے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور آپ نے زکوٰۃ کا ایک ایسا نظام پیش فرمایا اپنے رشتہ دار کو رہے اپنی جگہ پہ، اگر کہیں کوئی غریب مسکین نظر آئے تو اس کی خدمت کرنا بھی تمہارے اوپر لازم ہے۔ یہ بھی گویا کہ ایک رحمت کا حصہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا نظام پیش فرمایا جس کے اندر زکوٰۃ کا نظام تھا، اور ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے زکوٰۃ، اور قرآن نے اس کو بیان کیا اور کئی جگہوں پر بیان کیا، چونکہ قرآن پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے ھذا بلاغ للناس، تو گویا کہ یہ بھی آپ کی سیرت کا ایک پہلو ہے کہ غریبوں مسکینوں کا خیال رکھا جائے۔ سنیے ذرا قرآن کیا بیان کرتا ہے، اور ساتھ قرآن ان لوگوں کو تنبیہ بھی کرتا ہے جو خیال نہیں رکھتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ کیا آپ نے دیکھا اس ظالم بندے کو، اس بے انصاف بندے کو، یدع الیتیم، ارأیت الذی یکذب بالدین، جو قیامت کا منکر ہے، قیامت کے اوپر یقین نہیں رکھتا، دن قیامت کے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا ڈر جس کے دل میں کوئی نہیں۔ یہ کون بد نصیب ہے جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے، قیامت کا ڈر نہیں، رب کی ملاقات کا خطرہ نہیں۔ فرمایا فذلک الذی یدع الیتیم، یہ وہی ظالم تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور کبھی مسکین کے کھانے کی ترغیب نہیں دیتا۔
ابھارتا نہیں ہے، پر انگیزتا نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام لوگوں کو یوں بھی سنایا، وَفِي أَمْوَالِكُمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ لوگوں، تمہارے پاس جو مال پیسہ ہے، اس مال کے اندر اللہ تعالیٰ نے غریبوں، مسکینوں، محتاجوں اور معروم سواریوں کا حق بھی رکھا ہے۔ کہیں یوں نے پڑھ کر سنایا، فرمایا اللہ کریم فرماتے ہیں، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون۔ کامیاب مومن بندے وہ ہیں جو نمازوں کے اندر خشوع رکھتے ہیں، فضول باتوں سے اجتناب کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا وکافر الیتیم فی الجنت ہاکذا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی مبارک کا اشارہ فرمایا، یوں دو انگلیوں کا اشارہ فرمانے کے بعد ارشاد فرمانے لگے، اوے لوگوں، یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر ایسے اکٹھے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں آپس کے اندر اکٹھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن بھی پڑھ کر سنایا، بعض و نصیحت بھی فرمائی، یہ بھی ارشاد فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرہ۔ اور لوگوں، کھجور کا ایک ٹکڑا بھی تمہارے پاس ہو، اس کو بھی صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ کے نام پہ دیا کرو، غریبوں اور مسکینوں کو دیا کرو۔ یا رسول اللہ، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی نے قرآن پڑھ کے پھر سنایا، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں، مال پیسہ اکٹھا کرتے رہتے ہیں، لا ينفقونها في سبيل الله، اللہ کی راہ میں اس کو خرچ نہیں کرتے، غریبوں اور مسکینوں کا خیال نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب أليم، ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ یا اللہ کیسا عذاب ان کو دیا جائے گا؟ فرمایا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، ان کا مال جہنم کی بھٹی کے اندر گرم کر دیا جائے گا، فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر ان کے مال کے ساتھ ان کے چہرے پہ داغا جائے گا، پیشانی پہ، ان کے پہلوؤں پہ داغا جائے گا، ان کی پیٹھوں پہ داغا جائے گا۔ جو بندہ چیخے گا اور چلائے گا تو جواب ملے گا، ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ دنیا کے اندر جمع کرتے رہے اور مال پیسہ کے کام آئے گا، اب مزہ چکھ لے اس مال جمع کرنے کا جو تم نے دنیا میں اللہ کی نافرمانی کے لیے جمع کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، لوگوں کو بتایا، قیامت کا دن ہوگا لوگوں، اللہ کریم ایک بندے کو اپنے سامنے حاضر فرمائیں گے اور کھڑا کرنے کے بعد اس سے پوچھیں گے، اے میرے بندے، میں دنیا میں بیمار تھا، تو نے میری عادت کوئی نہ کی، میں دنیا میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں دنیا میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ یا اللہ تو کھانے سے پاک ہے، تو پانی پینے سے پاک ہے، یا اللہ تو بیمار ہونے سے پاک ہے۔ اللہ کریم جواب میں فرمائیں گے، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، میرا فلاں بندہ بھوکا اور پیاسا تھا، اگر تم اس کی خدمت کرتا، اگر تم اس کو کھانا کھلاتا تو سن، یوں سمجھتا کہ اللہ کریم کے ہاتھوں نے اپنا کھانا پہنچا دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، وہ بندہ مومن نہیں، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں۔ یا رسول اللہ، کون بد نصیب جس کے بارے میں 3 بار آپ قسم کھا کے فرماتے ہیں وہ مومن نہیں، وہ بندہ مومن نہیں۔ لا یامن جارہ بوقائے، جس کا پڑوسی اس کی شرارت سے محفوظ نہیں ہے، جو بندہ پڑوسیوں کو تنگ کرتا ہے وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں، میں نے دیکھا اللہ کے نبی
پیٹھ لگائی ہوئی ہے آپ نے بیت اللہ کے ساتھ، آپ تشریف فرمائے. میں جب قریب گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے وہ بندہ مومن، نہیں ہے وہ بندہ مومن. میں نے کہا یا رسول اللہ کون یا رسول اللہ؟ خواب ہوا خسر ہوں، وہ تو سارے برباد ہو گئے جن کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں وہ مومن نہیں. فرمایا وہ بندہ مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کے کھا کے سو جاتا ہے، پڑوس کے اندر پڑوسی بھوکا سو رہا ہوتا ہے، وہ بھوک کی تڑپ کے اندر ہوتا ہے اور یہ مزے کے ساتھ کھا کے پی کے سو رہا ہوتا ہے، وہ بندہ مومن نہیں ہے. میرے نبی رحمت بن کے آئے، زکوٰۃ کا نظام لے کر کے آئے، صدقے کا نظام لے کر آئے، غریبوں مسکینوں کا خیال کرنے کے لیے آئے. اور آپ نے اپنے عملی زندگی کے اندر بھی بتایا وہ بندہ میرا امتی کامیاب ہوگا جو میری اس سنت کو زندہ کرے گا، جو غریبوں اور بھوکوں کا خیال کرے گا. یا رسول اللہ وہ کیسے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہوا ایسے. آؤ میں تمہیں بتاؤں. پہلی امتوں کے اندر ایک عورت تھی جس نے گناہ بڑے کیے تھے، نافرمانیاں بڑی کی تھی. ایک دفعہ وہ جا رہی ہے، ایک کنویں کے پاس ایک پیاسے کتے کو دیکھا، زبان اس کی لٹک رہی تھی اور وہ گرمی اور پیاس کی شدت کی وجہ سے گیلی مٹی کو چاٹ رہا تھا، اس کے اوپر اپنی زبان رگڑ رہا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت نے دیکھا کہ یہ بے زبان ہے، اس کو بڑی پیاس لگی ہے، پیاس کی شدت کی وجہ سے گیلی مٹی چاٹ رہا ہے، اب کنویں سے یہ پانی تو نکال سکتا نہیں ہے. اس عورت نے ڈول بڑا تلاش کیا، کوئی نہ ملا، رسی تلاش کی، کوئی نہ ملی. دل کے اندر خیال ہوا کیوں نہ میں اللہ کی اس مخلوق پر رحم کروں. اس عورت نے اپنے جوتے کا ڈول بنایا اور اپنے دوپٹے کو پھاڑ کر کے رسی بنائی اور جوتا باندھا اپنے دوپٹے کے ساتھ، کنویں کے اندر نیچے کیا، اس جوتے کے اندر پانی بھرا، اس کتے پیاسے کو پلا دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں اس پیاسے کتے کے اوپر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ کریم نے اس نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. اللہ. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان جانوروں اور مویشیوں اور درندوں کے اوپر بھی اجر ملے گا؟ اور ہاں جس کے اندر اللہ نے میدا اور جگر اور کلیجہ رکھا ہے اس کی خدمت کرنے کے ساتھ تمہیں اجر ملے گا. نبی پاک نے مثال دے کر بتایا اور لوگوں جو آدمی کتے کے اوپر رحم کرے اللہ کی رحمت کو اتنا جوش آتا ہے. جو اشرف الانسان اشرف المخلوقات انسان پہ رحم کرے اللہ اس پہ کتنا مہربان ہوتا ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو درس دیا ہے رحمت کا، امت کو درس دیا ہے شفقت کا، غریبوں اور مسکینوں کے خیال کرنے کا. اور پھر قرآن پڑھ کے یوں بھی سنایا فرمایا قیامت کا دن آئے گا، موت کا وقت آئے گا، کیونکہ جس بندے کی موت آ گئی گویا کہ اس کی قیامت آ گئی ہے. جب بندے کی موت یعنی اس کی قیامت کا دن آئے گا تو اس وقت فرشتے آئیں گے، اس کی روح نکالنے لگیں گے تو وہ کیا کہیں گا؟ رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. میرے پروردگار تھوڑی مہلت دے دے، اب میری روح کو نہ نکال، میرے اللہ کرم فرما، میرے اللہ رحم فرما، اب میری روح کو نہ نکال. اے میرے بندے کیا کام تیرا دنیا میں رہ گیا؟ کون سا کام دنیا میں کرنا بھول گیا جو آج کرنے کے لیے مہلت مانگتا ہے؟ فاصدق واکن من الصالحین. باقی تو بڑے کام کیے، صدقہ کوئی نہیں دیا، اللہ کے نام پہ خیرات کوئی نہیں دی، غریبوں مسکینوں کا پیٹ کو نہیں بھرا. فاصدق واکن من الصالحین. اب صدقہ کر کے نیک بننا چاہتا ہوں، جواب آئے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. جب موت کا وقت آ گیا پھر کسی کی سفارش کام نہیں آتی، پھر کسی کا رونا دھونا کام نہیں آتا، جاتی روح کو واپس کسی نے لوٹانا نہیں ہوتا. اب موت کے اندر مزید تاخیر نہیں ہوتی. اللہ کریم اس لیے قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. اے ایمان والو جو رزق میں اللہ کریم نے تمہیں دیا
جائے اس میں سے اللہ کے نام پر خرچ کرو. کب تک کر لے؟ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ. اس دن کے آنے سے پہلے کر لو جس دن نہ تو کوئی کاروبار ہوگا نہ کوئی دوستی ہوگی اور نہ کسی کی سفارش تمہیں اللہ کے عذاب سے بچائے گی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. فلا لوگوں خرچ کرو. میرے نبی زکات و صلاۃ والے نبی امت کو درس دینے کے لیے آئے. جو رزق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے اندر حق رکھا ہے اللہ نے غریب کا, اس کے اندر حق رکھا ہے اللہ نے مسکین کا, اس کے اندر حق رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے محتاج کا. اور جو دوسرے کا حق نہیں دیتا وہ تو ظالم سمجھا جاتا ہے. جو زکات نہیں دیتا مال میں سے وہ ظالم سمجھا جاتا ہے. اس لیے قرآن پاک میں اللہ کریم فرماتے ہیں لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم. یہ جو مال پیسہ جمع کر کے زکات نہیں دیتے یہ نہ سمجھے کہ بڑا اچھا کر رہے ہیں, نانا بل هو شر لهم, بہت برا کر رہے ہیں. یا اللہ وہ کیسا برا کر رہے ہیں؟ وما سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. قیامت کا دن یہی مال ہوگا ان کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح میں ارشاد فرمایا یہی مال ہوگا جس سے زکات نہ دی گئی ہوگی. قیامت والے دن اللہ اس کو گنجے سانپ کی شکل عطا کریں گے اور اس بندے کی گردن کے ساتھ لپیٹ دیا جائے گا. وہ ادھر سے ڈسے گا ادھر سے نکل آئے گا, ادھر سے ڈستا ہوا ادھر سے نکل آئے گا. اور اللہ کریم اس کو زبان بھی دیں گے اس سانپ کو. ساتھ ساتھ کہے گا انا کنزک انا مالک, میں تیرا خزانہ ہوں میں تیرا مال ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یقین تو پڑھ لو قرآن کی ہے سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ. یہ مال جس کو سنبھال کے رکھتے ہو اللہ کے نام پہ نہیں دیتے ہو یہی مال کل دن قیامت کے گلے کا توق بنایا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. آج ہم چاہتے ہیں ہر بندہ چاہتا ہے خوشحال ہو جائے لیکن وہ طریقہ اختیار نہیں کرتے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. آج باقاعدہ پروگرام ہوتے ہیں, باقاعدہ لیکچر دیے جاتے ہیں, کانفرنسیں ہوتی ہیں کہ بچے زیادہ نہیں ہونے چاہیے, بچوں کو کم کرو تاکہ وہ خوشحال ہو جائے. یہ نہیں سوچتے کہ مال کی تقسیم اس طرح کر لو جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا. جو مال اللہ تعالیٰ نے دیا وہ تھوڑا نہیں. میرے گھر کے اندر اگر 10 مہمانوں کا کھانا ہوگا نا تو میں کبھی 50 بندے کی دعوت نہیں کروں گا. مجھے پتا ہوتا ہے کہ میرے حیثیت کتنی ہے, میں اپنی حیثیت کے مطابق کی دعوت کرتا ہوں. کیا اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ کائنات کے اندر کتنا راشن ہے اپنے بندے بھیجوں؟ اللہ کریم خالق ہے پوری کائنات کا, مالک ہے پوری کائنات کا, وہ جانتا ہے اس کائنات کے اندر کتنا راشن ہے اور کتنے لوگ ہونے چاہیے, وہ سارا کچھ سمجھتا ہے. لیکن بات اتنی ہے اس مال کی تقسیم کو صحیح نہیں کیا جا رہا. چند ہاتھوں کے اندر آیا اور غریب تڑپ تڑپ کے مر گیا اور مالدار سے مالدار ہوتا چلا گیا اور سودی نظام ایسا چلایا پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی. کیوں نہ قرآن کی تعلیمات کو مانا کرے. علامہ اقبال روم نے کیا کہا تھا؟ حفظ قرآن کریم آئین دوست حرف اقرا فاش گوید دین دوست. علامہ اقبال مرحوم نے کہا تھا وہ قرآن کو یاد کر, حفظ قرآن کریم آئین دوست, اللہ کے قرآن کو یاد کر یہی تیرا آئین ہے اور سیدھی بات کہہ دیا کر یہی تیرا دین ہے. آج ہماری حالات کیا ہے, کیوں بگڑی ہوئی ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے چھوڑ دیا نا قرآن پاک کو. اور جن لوگوں نے پھر عمل کیا تھا وقت بھی پورا ہو گیا. لیکن ایک مثال چھوٹی سی سناؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے تشریف لے کر جا رہے ہیں. یتیم بچے کو دیکھا تو کندھے پہ بٹھا دیا. یتیم بچے کو دیکھا تو کیا کیا؟ تفصیل کا وقت نہیں. اور پھر نبی کے ماننے والے انہوں نے دیکھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی عدالت کا تذکرہ آج بھی اور رہتی دنیا تک جاری رہے گا انشاءاللہ. کیسے عظیم لوگ تھے کہ رات کا وقت ہے اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ دور کہیں آگ جلتی دیکھتے ہیں تو وہاں چلے جاتے ہیں. باقی آپ نے پہلے سنا ہوگا لیکن تازگی کے لیے دوبارہ سنا دیتا ہوں. وہاں جا کے دیکھتے ہیں ایک عورت ہے جو چولہے کے نیچے آگ جلا رہی ہے, چند بچے رو رہے ہیں,
پوچھا کہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ کہانی کے اندر کیا ہے؟ کہا پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، بس بچوں کو دل بہلا رہی ہوں کہ بس کچھ پک رہا ہے کچھ پک رہا ہے۔ اور ساتھ اس نے یہ بھی کہا یہ تو پتہ لگے گا نا قیامت والے دن جب میرا اور عمر کا سامنا ہوگا اللہ کے دربار میں، اور میں کہوں گی کہ تو امیر المومنین تھا، تو نے ہمارا خیال نہیں کیا۔ عمر کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، کہنے لگے عمر کو کیا پتا تیری حالت کی؟ کہا اگر پتہ نہیں کر سکتے تھے تو حکمران کیوں بنے؟ عمر بھاگے، وہاں سے روتے ہوئے بھاگے، اور بوری بھری بیت المال سے، وہ کیا تھا؟ وہ زکوٰۃ تھی نا، غریبوں کا حق تھا، اس سے بھری بوری اور اپنی پیٹھ پہ رکھی۔ غلام نے عرض کیا حضرت میں لے چلتا ہوں۔ کہا نہیں نہیں میری پیٹھ پہ رکھ، دن قیامت کے میرے بوجھ کو تو نہیں اٹھائے گا، عمر خود اٹھائے گا، میری پیٹھ پہ رکھ۔ غلام ساتھ ہے، عمر اپنی پیٹھ پہ بوری رکھ کے جا کر وہاں پکاتا ہے اور یتیموں کو کھلاتا ہے۔ اسلام تو یہ تعلیمات دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے علاقے میں یہاں ہمارے ملک میں میرے پاس تیرے پاس کسی کے پاس 4 پیسے آ جائیں، اگر کسی کو زکوٰۃ دے بھی صحیح تو اس کو رسوا کر کے دیا جاتا ہے۔ عمر جیسا اسلام جس تعلیم دیتا ہے نا، وہ عمر جیسی تعلیم دیتا ہے کہ عمر وقت کا حکمران ہے، لیکن اس کی غلے کی بوری عمر کی پیٹھ پہ ہے، خود جا کے وہاں پہنچاتا ہے اور خود جناب تیار کر کے پکا کے۔ وہ غلام کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ دھواں جو آگ کا تھا نا عمر کی داڑھی سے نکل رہا، اور پھر ان کو کھلایا اور باقی ان کو دیا اور خود بیٹھ گئے، اور بچے کھا پی کے کھیل کود میں لگ گئے۔ کہنے لگے پتہ ہے میں کیوں بیٹھا ہوں؟ کہا امیر المومنین کیوں بیٹھے ہو؟ کہا میں نے بچوں کو روتا ہوا دیکھا تھا، دل نے چاہا تھوڑی دیر ہنستا ہوا مسکراتا بھی دیکھ لوں۔ تو عورت کہنے لگی اے بھائی آپ تو کوئی بڑے اچھے انسان ہیں، کاش عمر کی جگہ پہ آپ امیر المومنین ہوتے، آپ اس حقدار تھے۔ عمر رو پڑے، کہنے لگی میری بہن صبح آ جانا امیر المومنین کے پاس، اس ناچیز کو بھی وہاں ہی دیکھو گی، یہ خادم بھی آپ کا وہیں نظر آئے گا۔ ایسے جذبات تھے، کیوں نہ ہوتے؟ دو جہاں کے سردار کی تعلیمات کے سامنے تھیں، آج ہم نے چھوڑا ہے نبی پاک کی تعلیمات کو، اس لیے در بدر کے دھکے کھا رہے ہیں۔ اگر خدا کی قسم یہ مخلوق خدا پہ رحم کرنا ہم سیکھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اگر ہم اپنانا شروع کر دیں، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں زیر نہیں کر سکتی، دنیا کے کسی میدان میں ہم شکست نہیں کھا سکتے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔